Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 38 from the physics of second year, chapter 13, electromagnetism. Today we will try to cover 3 R2SR laws. What is an ammeter? How a galvanometer can be converted into an ammeter? What is a voltmeter? How a galvanometer can be converted into a voltmeter? What is an avometer? Explain the different functions of avometer. سب سے پہلے اسٹوڈنٹس آپ نے گلوانومیٹر کی جو ہے کنورژن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو ایک سمبولیکلی آپ کے سامنے میں نے خلاصہ اس کا یہاں پہ لکھ دیا ہے, شو کر دیا آپ کے سامنے کہ یہاں آپ دیکھیے گا یہ آپ کے پاس ایک گلوانومیٹر ہے. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گلوانومیٹر کے ساتھ اگر آپ سیریز میں ریزسٹنس لگاتے ہیں تو وولٹ میٹر بن جائے گا. گلوانومیٹر کے ساتھ آپ پیرالل میں ریزسٹنس لگاتے ہیں تو وہ ایم میٹر بن جائے گا. اگر آپ گلوانومیٹر کے ساتھ ایک بیٹری اور ریزسٹنس لگا دیتے ہیں تو وہ اوہم میٹر. تو اب ہم اس چیز کو یہاں پہ انڈرسٹینڈ کریں گے. ایم میٹر, ایم میٹر بیسیکلی نام سے ظاہر ہے ایمپیئر میٹر. ایمپیئر کا مطلب ہے کرنٹ. تو یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ آپ کرنٹ کو میئر کرتی ہے ان ایمپیئرز. اٹ از دا ماڈیفائڈ فارم آف گلوانومیٹر. یعنی گلوانومیٹر کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے ایم میٹر میں. کیسے کنورٹ کرتے ہیں؟ جیسے ابھی آپ کو پہلے ڈائیگرام میں شو کیا تھا کہ ہم گلوانومیٹر کے پیرالل میں ایک ریزسٹنس کنیکٹ کر دیتے ہیں. اس ریزسٹنس کو شنٹ ریزسٹنس کہا جاتا ہے. یہ شنٹ ریزسٹنس بیسیکلی بہت ہی لو ریزسٹنس ہوتی ہے. یعنی سمپل ورڈز میں اگر آپ گلوانومیٹر کے پیرالل میں انتہائی لو ریزسٹنس جسے آپ شنٹ ریزسٹنس کہتے ہیں وہ کنیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ گلوانومیٹر کنورٹ ہو جائے گا انٹو ایم میٹر میں. Galvanometer is a very sensitive instrument. A large current cannot be passed through it. As it may damage the coil. دیکھیے گا اس کو میں نے یوں سمجھایا ہے. گلوانومیٹر بہت ہی سینسیٹیو ڈیوائس ہے. یہاں گلوانومیٹر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس کی ڈیفلیکشن 0 ہے. اس میں بہت تھوڑا سا کرنٹ لیٹ سے آف دا آرڈر آف مائکرو ایمپیئر اور ملی ایمپیئر جیسے ہی اس میں سے پاس کرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی نیڈل جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ گئی ہے 30 پہ. اب فرض کر لیں, جسٹ ایک اپروکسیمیشن میں یوز کر رہا ہوں کہ 10 مائکرو ایمپیئر تک یہ میکسیمم یا 30 مائکرو ایمپیئر تک یہ میکسیمم میئر کر سکتا ہے. اچھا, اب آپ نے جب کرنٹ گزارا 30 ایمپیئر تو وہ یہاں پہ پہنچ گئی نیڈل. اب آپ نے 40 ایمپیئر گزارا ہے, نیڈل یہیں پہ ہے کیونکہ اس سے آگے وہ آؤٹ آف سکیل نہیں جا سکتی. آپ نے 50 ایمپیئر گزارا ہے, وہ یہیں پہ ہے. تو اس طرح یہ ہوگا کہ جو نیڈل ہے وہ اس سے باہر نہیں جا سکے گی. اور یہ نیڈل بیسیکلی کنیکٹڈ ہوتی ہے, آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, اندر ایک کوائل ہوتی ہے جو ریکٹینگولر فریم کے اوپر لپیٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے یہ جو آپ کرنٹ ہائی گزار رہے ہیں یہ اسی کوائل میں سے گزر رہا ہے. اگر یہ کرنٹ ہائی ہوتا بالآخر یہ ہوگا کہ اس گلوانومیٹر کی جو کوائل ہے اس کو برن کر دے گا اور گلوانومیٹر کی کوائل جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی. تو اس طرح سے یہ گلوانومیٹر جو ہے کرنٹ کو میئر کر سکتا ہے لیکن بہت ہی لو کرنٹ کو. تو اسی لیے میں نے ورڈ یوز کیا تھا کہ یہ بہت ہی سینسیٹیو ہوتا ہے. تو پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ گلوانومیٹر میں سے ایک ہائی کرنٹ کو میئر کریں تو ہمیں کچھ گلوانومیٹر میں چینجز کرنا پڑتی ہیں. اب وہ چینجز کیا ہیں کہ ہم نے ایک لو ریزسٹنس کو ان پیرالل with galvanometer کنیکٹ کر دینا ہے. ایز اے ریزلٹ when large current flows through a circuit, یعنی فرض کر لیں یہ جو آئی کرنٹ ہے یہ سرکٹ میں سے آ رہا ہے. یہ 2 ٹرمینل جو تھے یہ سرکٹ میں کنیکٹڈ تھے اور اس سے کرنٹ جو ہے وہ یہاں پہ آئی آ رہا ہے سرکٹ میں. اچھا, اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس یہ جو کرنٹ ہے اس کو آپ نے 2 پاتھ دے دینے ہیں. ایک یہ لو ریزسٹنس والا پاتھ اور باقی یہ گلوانومیٹر والا پاتھ. تو آپ دیکھیں گے کہ اس پوائنٹ پہ آ کے گلوانومیٹر ڈیوائڈ ہو جائے گا, کرنٹ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا.
کرنٹ یوزلی جو ہے وہ پریفر کرتا ہے اس پاتھ کو جس کی ریزسٹنس لو ہو. تو چونکہ آپ نے کہا ہے کہ اس کی ریزسٹنس لو ہوگی، یعنی کہ اس کی ریزسٹنس گیلوانومیٹر کی جو انٹرنل ریزسٹنس ہے جسے آپ RG سے ظاہر کر رہے ہیں اس کی نسبت یہ بہت ہی کم ہوگی. تو جو کرنٹ یہاں پہ آئے گا تو میکسیمم کرنٹ جو ہے وہ یہاں سے گزر جائے گا، جو باقی کرنٹ ہے وہ یہاں سے گزر جائے گا. ہم اس کی ارینجمنٹ شنٹ ریزسٹنس کی اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس میں سے صرف وہی کرنٹ گزرنا چاہیے جو فل اسکیل ڈیفلیکشن کے لیے ضروری ہو. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اس کی جو ہے 30 تک جا رہے ہیں تو ہم صرف وہی کرنٹ گزاریں گے جو صرف 30 تک ڈیفلیکشن دینے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، 31 32 کے لیے نہیں ہونا چاہیے. جو ایکسٹرا کرنٹ ہوگا وہ سارے کا سارا یہاں شنٹ ریزسٹنس سے گزرے گا. ٹھیک ہے، تو as a result when a large current flows through a circuit only a small fraction of the current passes through the galvanometer. ٹھیک ہے، تاکہ گیلوانومیٹر سے ہم کم اس لیے گزروا رہے ہیں نہیں تو وہ جل سکتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے the low resistance connected in parallel with the galvanometer is called shunt resistance. The scale is marked in ampere. اور اس کا یہ جو اسکیل ہے اس کو مارکنگ کر لی جاتی ہے ایمپیئر میں. اچھا، اس چیز کو اسٹوڈنٹ سمجھیے گا ایک ایگزامپل کے ساتھ. فرض کر لیں کہ یہ ایک روڈ ہے. اس روڈ پر سے جو ایک سمجھ لیں کہ کسی بھی مینیجر ہے اس نے کہا کہ یہاں سے ٹرک جو گزریں گے تو ان کو آپ نے جو بھی جتنے بھی ٹرک آ رہے ہیں اس روڈ سے گزارنا ہے. اور میں اپنا آفس یہاں پہ بنا لیتا ہوں تو جتنے بھی ٹرک جو ہے فار ایگزامپل وہ سالٹ لے کر آ رہے ہیں تو وہ جتنے بھی ٹرکس جو ہیں وہ سالٹ لے کر یہاں سے گزریں گے تو میں یہاں سے انہیں کاؤنٹ کر لوں گا اور مجھے معلوم ہو جائے گا کہ ایک دن میں کتنے ٹرک جا رہے ہیں. اور وہ پاسبل ہے یہاں پہ اپنے کوئی فردر جو ہے وہ جاب ہولڈرز رکھ لیتا ہے. اچھا، اب پہلے دن جب اس نے یہ ٹرائی کیا تو 20 ٹرکس گزرے. تو اس نے یہ دیکھا کہ جب 20 کے 20 ٹرکس یہاں سے گزر رہے ہیں ڈیلی اور تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو روڈ ہے یہ سارا ڈیمیج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے پھر اس کا ایک اور حل نکالا. وہ حل یہ تھا، اس نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں، اس نے رول بنا لیا کہ وین ایور یو سینڈ 10 ٹرک سینڈ 1 ٹو می. کہ جب بھی یعنی اپنے جو اس نے سمجھ لیں کہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے سپروائزر سے اپنے سپروائزر سے اس نے کہا کہ اگر یہاں سے 10 ٹرک آپ گزار رہے ہو تو ایک جو ہے وہ میری طرف بھی بھیج دینا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر وہ 9 ٹرک یہاں سے گزریں گے تو ایک یہاں سے گزرے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اب ٹوٹل ٹرک کتنے جا رہے ہیں، یہاں سے 10 جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، دوبارہ رول کیا ہے، وین ایور یو سینڈ 10 ٹرکس سینڈ 1 ٹو می. یعنی آپ نے 10 ٹرک کی بجائے ٹوٹل کی میں بات کر رہا ہوں، جب وہ 9 ٹرک یہاں سے بھیجے گا تو ایک ٹرک ادھر بھیج دے گا تو ٹوٹل اسے پتہ چل جائے گا اب کتنے جا رہے ہیں، 10 ٹرکس جا رہے ہیں. اچھا، اب اگر اسی طرح سے وہ کسی دن اس کے پاس 3 ٹرکس بھیجتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل ٹرکس کتنے جا رہے ہیں 30. اگر 5 ٹرکس بھیجتا ہے تو کتنے جا رہے ہیں 50. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پرابلم کیا تھا کہ یہ جو ہے وہ روڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا تھا. تو ہم نے پھر کیا کیا کہ ان ٹرکس کو جو ہے یہاں سے ہم نے ٹرکس کو کوشش کیا کہ وہ کم سے کم ٹرک گزریں. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ایک ریشو بنا لی. وہ ریشو میں بتا دیتی تھی کہ ہاں یہاں سے کتنے ٹرک جا رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے وہاں بھی ہم شنٹ ریزسٹنس یہی کام کرتی ہے کہ اگر یہاں ادروائز اگر سارے ٹرکس ہم یہاں سے گزرتے تو وہ کیا ہوتا کہ یہ جو روڈ تھا وہ سارے کا سارا ڈیمیج ہو جاتا. تو بالکل اسی طرح سے وہاں پہ جو ہے وہ کوائل ساری کی ساری ڈیمیج ہو جاتی ہے. لیکن ہاں اس ریشو کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے، اس رول کی وجہ سے کہ ہاں یہاں سے کتنے ٹرک گزر رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے گیلوانومیٹر میں سے بھی ہم کم سے کم کرنٹ کو پاس کرواتے ہیں. زیادہ کروائیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس گیلوانومیٹر کی جو کوائل ہے وہ جل جائے گی. تو لیکن وہ جو ہم رول بنائیں گے ایکویشن کی شکل میں اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہاں سے جو ہے وہ ٹوٹل کتنا جا رہا ہے اور ہم اس کو کیلیبریٹ بھی کر لیں گے. اچھا، اب کیلکولیشن آف شنٹ ریزسٹنس. شنٹ ریزسٹنس provides another path for the flow of current. The value of RS is so adjusted that the current which gives full scale deflection passes through a galvanometer and remaining current passes through the resistance R. Let resistance of the galvanometer RG ہے, full scale deflection جو ہے current جو ہے وہ IG ہے, the current passing through RS یہ I minus IG. ٹھیک ہے، تو یہ I مائنس آئی جی آپ اس کو دیکھ لیں. یہاں پہ میں نے آپ کو شو بھی کیا تھا کہ اگر I مائنس آئی جی فرض کر لیں یہاں پہ جا رہا ہے
تو آئی جی یعنی آئی جی کرنٹ یہاں پہ جائے گا تو جو باقی کرنٹ ہے وہ آئی مائنس آئی جی بچ جائے گا، اس نے شنٹ میں سے گزرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ شنٹ سے گزرنے والا کرنٹ کیا ہے؟ آئی مائنس آئی جی. ناؤ دا پوٹینشیل ڈفرنس اکراس آر جی. ٹھیک ہے جیسے اوہم لا کے مطابق V از اکول ٹو آئی آر ہوتا ہے تو وی جی بن جائے گا آئی جی آر جی. سملرلی پوٹینشیل ڈفرنس اکراس جو ہے وہ شنٹ ریزسٹنس کیا ہوگا؟ وی ایس آئی ایس آر ایس ہو جائے گا، لیکن آئی ایس آپ بتا چکے ہیں آئی مائنس آئی جی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ سنس گیلوانومیٹر اینڈ شنٹ ریزسٹنس آر کنیکٹڈ ان پیرالل، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں پیرالل میں، یہ ریزسٹنس اور یہ ریزسٹنس پیرالل میں، لہٰذا ان کے اکراس جو بھی وولٹیج ہے وہ ایکول ہونی چاہیے. تو ٹھیک ہے اٹ مینس کہ جو ہے وی جی مسٹ بی ایکول ٹو وی ایس. تو ہم جیسے ان کی ویلیوز پٹ کریں گے، آر ایس کو ہم سیپریٹ کر لیں گے، تو اس طرح سے ہمارے پاس یہاں سے جو ہے وہ آر ایس کی ویلیو کیلکولیٹ آؤٹ ہو جائے گی. اب یہاں پہ ذرا دیکھ لیجیے گا کہ آئی جی تو فل اسکیل ڈیفلیکشن کرنٹ ہوگا، آر جی گیلوانومیٹر کی ریزسٹنس ہے، اگین آئی جی فل اسکیل ڈیفلیکشن. یہ آئی کیا ہے؟ یہ آئی بیسیکلی رینج کو بتاتا ہے کہ ہاں آپ نے میکسیمم کرنٹ کتنا اس میں سے گزروانا ہے. تو جو بھی آپ کی رینج ہوگی وہ ویلیو یہاں پٹ کریں، باقی ویلیوز آپ کو نون ہوگی وہ یہاں پٹ کریں، تو آپ کے پاس آر ایس آ جائے گی. یہ وہ لو ریزسٹنس ہوگی جو آپ گیلوانومیٹر کے ساتھ جب پیرالل میں کنیکٹ کریں گے تو وہ کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے دا ویلیو آف شنٹ ریزسٹنس از سو اسمال دیٹ وی کین یوز کاپر وائر فار دیٹ پرپز. ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اکثر یہ ایم سی کیوز میں آتا ہے کہ اگر آپ ایمیٹر کی رینج کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو آنسر یہ ہے شنٹ ریزسٹنس کو آپ نے کیا کر دینا ہے؟ وہ مزید ڈکریز کر دینا ہے. ٹھیک ہے اس کو آپ ویسے اگر ٹرائی کریں تو اس فارمولے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں یہ انورسلی ریلیٹڈ ہیں، یہ رینج یہاں پہ آ رہی ہے، رینج آف کرنٹ یہ آئی یہاں پہ آ رہا ہے، یہ شنٹ ریزسٹنس ہے. آپ سے پوچھیں کہ اگر آپ رینج کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آبویسلی آپ کو یہ شنٹ ریزسٹنس کو کیا کرنا پڑے گا؟ کم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے آپ شنٹ ریزسٹنس کو بڑھا دیں گے تو رینج کم ہو جائے گی. تو اس طرح سے اگر رینج بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو شنٹ ریزسٹنس کو مزید کم سے کم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں وولٹ میٹر. جس طرح اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ گیلوانومیٹر کو جب ایم میٹر میں کنورٹ کرنا تھا تو ہم نے اس کے پیرالل میں ایک شنٹ ریزسٹنس لگا دی تھی، اسمال ریزسٹنس. اسی طرح سے بالکل اس کے برعکس جب گیلوانومیٹر کو آپ نے وولٹ میٹر میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ سیریز میں، گیلوانومیٹر کے ساتھ سیریز میں ہائی ریزسٹنس کنیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے کس میں؟ وولٹ میٹر میں. اور اس ہائی ریزسٹنس کی ویلیو ہی آپ کو بتائے گی کہ اس جو وولٹ میٹر کی رینج کیا ہے. ٹھیک ہے تو ہم اس ہائی ریزسٹنس کو بھی کیلکولیٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم اوہمز لا اپلائی کرتے ہیں، اس سرکٹ کی اگر ٹوٹل ریزسٹنس کتنی بن جاتی ہے تو چونکہ یہ دونوں سیریز میں ہیں تو جو ٹوٹل ریزسٹنس ہے وہ آر ایچ پلس آر جی ہوگی. تو اب ہم اوہمز لا اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ ساری بات وہی اسی طرح سے آپ کے سامنے آ گئی، اس کو نوٹ کر لیجئے گا. پھر بھی اوہم لا V از اکول ٹو کرنٹ ملٹی پلائی بائی ریزسٹنس. کرنٹ کیا ہے؟ وہی فل اسکیل ڈیفلیکشن کرنٹ ہے آئی جی. ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ الٹرنیٹو پاتھ تو ہے ہی نہیں، ایک ہی راستہ ہے، تو جو کرنٹ ہے وہ ایک ہی ہوگا آئی جی اور آر ایچ پلس آر جی. اچھا جی اب آئی جی آر ایچ اس کو جب آپ اوپن کریں گے یہ آ جائے گا. تو اس کو فردر حل کرتے ہیں تو ہم نے آر ایچ کی ویلیو نکالنی ہے، وہ ہمارے پاس ہی آ جائے گی. یہاں پہ ہمارے پاس آئی جی آر جی یہ تو نون ہوں گے کیونکہ یہ فل اسکیل ڈیفلیکشن کرنٹ ہے، یہ ریزسٹنس آف گیلوانومیٹر ہے. یہ جو وی ہے یہ وولٹیج رینج ہے. اب اس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے وولٹیج رینج کو کتنا جو ہے وہ زیادہ رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ اب یاد رکھیے گا جس طرح ہم نے کہا تھا لاسٹ میں بھی، اگر ایک آپ اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیں تو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہائی ریزسٹنس بڑھانے سے رینج پہ کیا فرق پڑے گا. تو آپ اس طرح سے اس کو مائنڈ میں رکھ لیں کہ یہ دونوں آپس میں ڈائریکٹلی پروپورشنل بن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر آپ اس ریزسٹنس کو جتنا بڑھاتے جائیں گے تو یہ وولٹیج رینج بھی کیا ہوگی؟ اتنی ہی بڑھتی جائے گی. حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو ایم میٹر میں اس کے برعکس کیس تھا. تو اس طرح سے ہم اسکیل کی جو ہے وہ کیلیبریشن ہم کر لیتے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک نوٹ ہے، کیلیبریشن آپ لوگ سمجھتے ہوں گے. کیلیبریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح آپ ایک نارمل ایک اسکیل کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ٹاپ پہ 0 1 سینٹی میٹر 2 سینٹی میٹر 3 سینٹی میٹر، پھر درمیان میں چھوٹی چھوٹی لائنز ہوتی ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ 1 ملی میٹر کو شو کر رہی ہے. بعض میں
انچز کی شکل میں بھی لکھا ہوتا ہے. تو یہ جو اوپر ہم لوگ اسکیلنگ کر دیتے ہیں اسی کو کیلیبریشن کہتے ہیں. یہی چیز ہے کہ ہم نے اسی طرح سے گیلوانومیٹر کا جو اوپر وہ اسکیل ہوگا 0 سے 10 تک ہے یا 0 سے 30 تک ہے, درمیان میں 5 لائن لگاتے ہیں آپ, 10 لائن لگاتے ہیں, تو ہر لائن کس کو ظاہر کر رہی ہے, یہ بیسیکلی کیلیبریشن ہوگی. تو اس طرح سے گیلوانومیٹر کی ہم کیلیبریشن کر لیتے ہیں. پھر اچھا نوٹ this works as volt meter of range 0 to V volts. V کچھ بھی ہو سکتا ہے. Since the value of RH is high, the effective resistance also has a higher value. Volt meters have a high resistance. تو یاد رکھیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے گیلوانومیٹر کے ساتھ ہائی ریزسٹنس کنیکٹ کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل ریزسٹنس بھی سرکٹ کی کیا ہوگی, وہ انکریز کر جائے گی. تو اسی لیے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جو وولٹ میٹر ہے اس کی ریزسٹنس کیا ہوتی ہے, لو یا ہائی. تو یاد رکھیے گا کہ جو آئیڈیل وولٹ میٹر ہوگا اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ انفائنائٹ ہوگی. اسی طرح سے ایم میٹر اس کے اب جو برعکس ہوگا, این آئیڈیل ایم میٹر ہیز اے زیرو ریزسٹنس. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کم سے کم ریزسٹنس لگاتے تھے. تو آئیڈیل کیا ہوگا, جس میں بالکل زیرو کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد نیکسٹ کی طرف آ جائیں. یہ ہمارا تھرڈ SLO ہے. واٹ از این ایوومیٹر. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی اور بات کہ جو وولٹ میٹر ہے, پہلے ایم میٹر کو دیکھ لیں آپ. جو ایم میٹر ہے اس کو سرکٹ میں 2 پوائنٹس کے درمیان ہمیشہ سیریز میں کنیکٹ کیا جاتا ہے, اور جو وولٹ میٹر ہے اس کو 2 پوائنٹس کے درمیان ہمیشہ پیرالل میں کنیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ چیز ہم تب دیکھیں گے جب لیبس میں آپ لوگ اس پہ کام کریں گے. اچھا نیکسٹ کی طرف آ جائیں. ایوومیٹر. ایوومیٹر نام سے ظاہر ہے یہ اے اسٹینڈ کرتا ہے ایمپیئر کے لیے, وی وولٹیج کے لیے, او اوہم کے لیے. یعنی اس میں ہم تینوں چیزیں میئر کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو ملٹی میٹر بھی کہا جاتا ہے. یہ ملٹی میٹر 2 طرح کے ہوتے ہیں, ڈیجیٹل ملٹی میٹرز بھی ہوتے ہیں اور یہ اینالوگ ملٹی میٹر بھی ہوتے ہیں. ڈیجیٹل ملٹی میٹر کو DMM بھی بعض اوقات ہم لکھ دیتے ہیں, اور اس کو ہم AMM بھی لکھ سکتے ہیں, اینالوگ ملٹی میٹر. تو پھر ایوومیٹر جو ہے ملٹی میٹر, اٹ از این انسٹرومنٹ ٹو میئر دا کرنٹ, وولٹیج اینڈ ریزسٹنس. سو اٹ از ایم میٹر, وولٹ میٹر اینڈ اوہم میٹر ایٹ دا سیم ٹائم. اٹ کین میئر ڈائریکٹ ایز ویل ایز الٹرنیٹنگ کرنٹ اینڈ وولٹیج. ٹھیک ہے, یہ ڈائریکٹ DC کو بھی میئر کر سکتا ہے اور AC کو بھی میئر کر سکتا ہے. اس کے برعکس آپ جو گیلوانومیٹر اور وولٹ میٹر پڑھ رہے ہیں ان میں بھی یہ 2 طرح کے اویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں. اگر آپ نے AC کے لیے لینا ہے تو وہ ڈفرینٹ گیلوانومیٹر ہوتے ہیں, اگر آپ نے DC کے لیے لینا ہے تو وہ آپ کو الگ سے لینے پڑتے ہیں. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے, اٹ از اے گیلوانومیٹر ہیونگ اے سیریز آف کمبینیشن آف ریزسٹرز. اس میں ایک ہی گیلوانومیٹر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کمبینیشن آف ریزسٹرز ہوتے ہیں. اس میں پیرالل کمبینیشنز بھی ہوتے ہیں, اس میں سیریز کمبینیشن بھی ہوتے ہیں, اور اٹ ہیز ڈفرنٹ اسکیلز گریجویٹڈ ان سچ اے مینر دیٹ آل 3 کوانٹیٹیز کین بی میئرڈ. کیونکہ اس میں ڈفرنٹ اسکیلز گریجویٹڈ ہوتے ہیں اور یہ تینوں چیزیں آپ میئر کر سکتے ہیں. اور اٹ ہیز اٹس اون بیٹری, اس کے اندر ایک بیٹری ہوتی ہے فار اٹس آپریشن, اینڈ دا کوانٹیٹی ٹو بی میئرڈ and its range can be selected by electrical circuit to the galvanometer. جو بھی اس کے ساتھ سرکٹ یہ ہے, اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں رینج وغیرہ ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں. تو دیکھیے گا اس کے پھر 3 پارٹس بنا لیتے ہیں ہم, کہ کرنٹ میئرنگ پارٹ بنا لیں گے, پھر وولٹیج میئرنگ پارٹ, پھر اس کے بعد ریزسٹنس میئرنگ پارٹ, کرنٹ میئرنگ پارٹ. فار دا میئرمنٹ آف دا کرنٹ دا سلیکٹر سوئچ از ٹرن ٹو X2. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیے گا یہ ہمارے پاس فنکشن سلیکٹر سوئچ ہے. سوری اس کو میں نے یہاں پہ یہ کر دیا ہے, یہ غلط ہو جائے گا. آپ نے اس کو کنیکٹ کر دینا ہے کس کے ساتھ, اس FS کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے کس کے ساتھ, X2 کے ساتھ. جیسے آپ X2 کے, یہ FS ہے کیا بیسیکلی, F اسٹینڈ فار فنکشن اور S فار سلیکٹر. فنکشن سلیکٹر سوئچ ہے. آپ جیسے اس سوئچ کو گھما کے یہاں پہ لے کر آئیں گے تو اب یہ آپ کے سامنے جو وہ ملٹی میٹر ہوگا وہ کرنٹ میئر کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ اب یہ اس کرنٹ میئرنگ سرکٹ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس کرنٹ میئر سرکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے, تو وہ چیز یہاں پہ شو کی گئی ہے کہ یہ جو گیلوانومیٹر باہر یہ لگا ہوا ہے, اس کے ساتھ یہاں پہ ایسی کمبینیشن کی جاتی ہے کہ یہ ریزسٹنسز آپ کو
یوں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. اگر ریزسٹنسز کو آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ گیلوانومیٹر کے ساتھ پیرالل میں کنیکٹڈ ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ نے پڑھا تھا کہ گیلوانومیٹر کے ساتھ جب بھی پیرالل میں آپ کنیکٹ کریں گے شنٹ ریزسٹنس تو وہ کنورٹ ہو جائے گا ایم میٹر میں اور وہ کرنٹ آپ کو میئر کر کے دے گا. بالکل اسی طرح سے اب یہ بھی یہ والا پارٹ جو ہے یہ آٹومیٹیکلی کس میں کنورٹ ہو گیا جب آپ نے پیرالل میں کمبینیشن کیا ہوا ہے. تو اسٹوڈنٹس اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ یہ آپس میں سیریز میں ہیں، لیکن جب ہم ان کو گیلوانومیٹر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو یہ گیلوانومیٹر کے لحاظ سے پیرالل میں ہیں. تو خیر پھر اس کے بعد یہ فنکشن سوئچ ہوتا ہے، اس کے بعد رینج سوئچ ہوتا ہے. اسے ہم آر ایس سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں. اگر آپ اس آر ایس کو یہاں پہ رکھیں گے تو یہ 5 ملی ایمپیئر تک کرنٹ میکسیمم میئر کرے گا. اگر آپ یہاں پہ رکھیں گے تو یہ 50 ملی ایمیٹر تک میئر کرے گا میکسیمم. اگر آپ یہاں پہ رکھیں گے تو یہ 500 ملی ایمپیئر تک میکسیمم کرنٹ آپ کو میئر کر کے دے گا. اور اس کو کنٹرول کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ ریزسٹنس. جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ جو رینج ہے وہ شنٹ ریزسٹنس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اس کا وولٹیج میئرنگ پارٹ. اچھا اب وولٹیج میئرنگ پارٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ایف ایس سوئچ ہے اس کو آپ نے کنیکٹ کر دینا ہے فنکشن سلیکٹر سوئچ کو X1 سے. تو X1 سے جب آپ میئر کریں گے تو اب یہ وولٹیج میئرنگ پارٹ آپ کا شامل ہو جائے گا. اچھا اب وولٹیج میئرنگ پارٹ این ایکس اور وائی کے درمیان ہم یہ جو ایکسٹرنل سرکٹ کنیکٹ کرتے ہیں. اچھا اب یہ جو وولٹیج میئرنگ پارٹ ہے اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو اگر اس کے اندر دکھاؤں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. یعنی یہ ریزسٹنسز اس طرح سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں. اچھا اب یہ جو کمبینیشن ہے یہ آپس میں اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپس میں پیرالل میں ہے، لیکن خیر ہم نے گیلوانومیٹر کے لحاظ سے دیکھنا ہوتا ہے. تو گیلوانومیٹر کے ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں یہ میرے پاس فنکشن سوئچ تھا، میں نے یہاں سے اب رینج سوئچ جو ہے یہاں پہ لگا ہوا ہے یہاں پہ. تو رینج سوئچ کو اگر آپ یہاں پہ کنیکٹ کرو گے یہاں پہ کریں گے تو یہ ڈفرینٹ رینجز آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ کرتے ہیں تو یہ 15 وولٹ تک میکسیمم میئر کرے گا. اچھا اگر آپ دیکھیے گا جیسے میں رینج سوئچ کو یہاں پہ کنیکٹ کرتا ہوں تو یہ ریزسٹنس گیلوانومیٹر کے ساتھ کس میں کنیکٹ ہوگی؟ سیریز میں. اور آپ نے پڑھا تھا کہ سیریز میں جب بھی گیلوانومیٹر کے ساتھ ہم کسی ریزسٹنس کو کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے وولٹ میٹر میں. تو اب یہ جو سارا اسٹرکچر ہوگا یہ کنورٹ ہو جائے گا وولٹ میٹر میں اور یہ آپ کو وولٹیج میئر کر کے دے گا. تو اس طرح سے بڑا سمپل سے ہے. اس میں ڈائیگرامز آپ کو بس یاد رکھنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد لاسٹ ہے ریزسٹنس میئرنگ پارٹ. اچھا ریزسٹنس میئرنگ پارٹ کو تھوڑا سمجھیے گا کیونکہ یہ وولٹ میٹر آپ نے پڑھ لیا تھا پہلے، ایم میٹر پڑھ لیا تھا، اس لیے آپ کے لیے وہ سمجھنے آسان تھے. اوہم میٹر لاسٹ بک میں علیحدہ سے تھا، اس بک میں ہے نہیں اس لیے میں نے علیحدہ ڈسکس نہیں کیا، اسی کے اندر ہی اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو ریزسٹنس میئرمنٹ کے لیے ہم اس کو ساتھ پڑھتے بھی جائیں گے. فار دا میئرمنٹ آف دا کرنٹ دا سلیکٹر سوئچ از ٹرن ٹو X3. سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ایف ایس کو آپ نے کنیکٹ کر دینا ہے X3 کے ساتھ تاکہ یہ کنیکٹ ہو جائے. اب X3 کے ساتھ ریزسٹنس میئرنگ سرکٹ لگا ہوا ہے. اب ریزسٹنس میئرنگ سرکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ تو یہ چیز میں نے یہاں آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اس کے اندر ایک بیٹری بھی لگی ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ ایک ویریبل ریزسٹنس بھی لگی ہوگی. تو یہ آپس میں سیریز میں کنیکٹڈ ہوں گے. اچھا اب اس کے بعد یہ جو آر ایس ہے یہ ایڈجسٹیبل ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. ہم اسے یوز کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ یہ جو کرنٹ ہے اس جو سوری اسکیل ہے پوائنٹر ہے اس کو فل اسکیل ڈیفلیکشن تک ہم نے رکھنا ہے. بعض کا نیڈل جو ہے وہ آؤٹ آف اسکیل بھی چلی جاتی ہے تو ہم اس آر ایس کو ایڈجسٹ کر کے ہم اس کو ہمیشہ اس کے فل اسکیل پہ رکھتے ہیں تاکہ وہ اسکیل سے باہر نہ چلی جائے. ٹھیک ہے. اچھا وین دا ٹرمینلز ایکس اینڈ وائی آر شارٹ سرکٹڈ. سب سے پہلے آپ اس آر کو کنیکٹ نہیں کریں گے، آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے ایکس اور وائی کو ڈائریکٹلی کنیکٹ کر دینا ہے. یہ آر کیا ہے؟ یہ ریزسٹنس ہے جو ان نون بھی ہو سکتی ہے، نون بھی ہے، میں بعد میں بتاتا ہوں. آپ نے سب سے پہلے اس کو تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ یہ نہیں ہے، آپ نے ایکس اور وائی کو ڈائریکٹلی کنیکٹ کر دیا. جیسے آپ ڈائریکٹلی کنیکٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شارٹ سرکٹنگ کر دی ہے. یہاں پہ ریزسٹنس جو ہے وہ شارٹ سرکٹنگ میں 0 ہوتی ہے اور جو کرنٹ ہوگا وہ میکسیمم ہوگا اور میکسیمم کرنٹ یہاں سے پاس کرے گا اور گیلوانومیٹر جو ہے وہ فل اسکیل ڈیفلیکشن شو کرے گا. ٹھیک ہے. تو وہ جہاں بھی جائے گا تو ہم اس کو مارک کر لیں گے کہ یہ اگر یہاں پہ آتا ہے تو کرنٹ جو ہے وہ میکسیمم ہوگا. اچھا اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ. اچھا سو دا ایکسٹریم گریجویشن. اچھا سوری جب یہاں پہ جب اس کی شارٹ سرکٹنگ آپ کریں گے
اور یہ زیرو ریزسٹنس ہوگی. تو چونکہ اب آپ نے اس کو کیلیبریشن کرنی ہے ریزسٹنس کے حوالے سے, تو جب یہ زیرو اس کی ریزسٹنس ہوگی تو جو کرنٹ ہوگا وہ تو میکسیمم ہوگا نا. تو جو اس کی نیڈل ہے وہ اب چونکہ ریزسٹنس میئر کر رہی ہے, اگر یہاں پہ یہ زیرو ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو کہاں پہ رکھے گی, جو مڈل سے کم لوور سے لوور لیول ہے. تو جہاں بھی رکھتی ہے وہاں پہ آپ نے جو ہے کس مارک کر لینا ہے, وہ زیرو. آبویسلی وہ یہاں پہ ہی ہوگی, اس کو آپ نے زیرو مارک کر لینا ہے. وین دا ٹرمینلز ایکس اینڈ وائی آر ناٹ جوائن. اب اگر آپ ان کو جوائن نہیں کرتے تو آبویسلی اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان انفائنائٹ ریزسٹنس موجود ہے. تو اب جو وہ پوائنٹر جہاں پر بھی ہوگا آپ نے اس کو میئر کر لینا ہے میکسیمم اسکیل کے طور پہ, ٹھیک ہے, ایکسٹریم گریجویشن کے طور پہ. اچھا, اب آپ نے یہ جو آر از ناٹ انفائنائٹ, اب یہ آر آپ کے پاس فرض کر لیں کہ یہ نون تھی, اب آپ نے منیمم پوزیشن بھی اس پہ مارک کر لی ہے, میکسیمم ریزسٹنس کی پوزیشن بھی مارک کر لی ہے. تو اب آپ ایسے کر لیں کہ آپ نے لیٹ سے آپ نے 10 اوہم کی جو نون ریزسٹنس تھی وہ ان دو کے درمیان لگاتے ہیں. اب یہ پوائنٹر جہاں بھی جائے گا تو آپ اس کو مارک کر لیں گے, لکھ لیں اس کے اوپر کہ یہ 10 ہے. پھر آپ نے یہاں پہ 5 اوہم کی لگائی, جہاں بھی جائے گا اس کے اوپر لکھ لیں گے یہ 5 اوہم ہے. تو اس طرح سے مختلف قسم کی آپ یہاں پہ مارکنگ کر دیں, اسی کو ہم بیسیکلی کیلیبریشن کا نام دیتے ہیں. اچھا, اب جب آپ ایک دفعہ کیلیبریٹ کر لیں تو اس ریزسٹنس کو اتار لیں, یہ نون جو ریزسٹنس تھی, اب اس کی جگہ پہ آپ کوئی ان نون ریزسٹنس لگا دیں. اب جب آپ ان نون ریزسٹنس لگائیں گے, لیٹ سے وہ 5 اور 10 کے درمیان میں کہیں پہ آ گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 7.5 ہوگی. تو اس طرح سے آپ اس کو اب ایزیلی آپ وہاں سے جج کر سکتے ہیں. کیلیبریشن جتنی زیادہ کرتے جائیں گے اتنی ہی اس میں ایکوریسی جو ہے وہ مزید زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی. تو اس طرح سے ہم اس کو وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, کمرشل ایوومیٹرز پرووائڈ ریزسٹنس میئرنگ فرام لیس دین 1 اوہم اپ ٹو مینی میگا اوہمس. یعنی جو کمرشل ایوومیٹر ہے, جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کیبل آپریٹرز ہوتے ہیں ان لوگوں نے اٹھائے ہوتے ہیں, یا باقی انڈسٹریز میں اٹھائے ہوتے ہیں لوگوں نے, تو وہ جو ہوتے ہیں وہ بہت ہائی ریزسٹنس آف دا آرڈر آف میگا اوہم سے لے کر بہت کم ریزسٹنس آف دا آرڈر آف 1 اوہم تک میئر کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا یہ جو ملٹی میٹرز ہوتے ہیں, سوری ملی میٹر غلطی سے لکھا گیا, اسے آپ ملٹی میٹر کر لیجئے گا, ڈیجیٹل ملٹی میٹرز. اچھا, ماڈرن ابھی جو ہمارے پاس ملٹی میٹرز ہیں وہ ڈیجیٹل بھی اویلیبل ہیں. اب ڈیجیٹل میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ڈیجٹس کی شکل میں آتا ہے, اور یہ آبویسلی اس میں ایکوریسی بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا بہت آسان ہوتا ہے, یہ پولیرٹی بھی بتا رہا ہوتا ہے, سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیٹری یہ رجسٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, یہ بریڈ بورڈ ہے, یہ کیپیسٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, یہ شارٹ سرکٹنگ کر لی. تو اس طرح سے مختلف قسم کی اس کی ہم ویلیوز کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا اسے. ماڈرن ملٹی میٹرز یہاں پہ لکھنا ہے آپ نے, آر آفن ڈیجیٹل ڈیو ٹو دیئر ایکوریسی, durability and extra features. In a digital multimeter, the signal under test is converted to voltage and an amplifier with voltage and an amplifier with electronically controlled gain preconditions the signal. A digital multimeter displays the quantity measured as a number, ٹھیک ہے, اس کو ایز اے نمبر اس کو یہاں پہ شو کر دیتی ہے, which eliminates parallel error. جتنے بھی ایررز ہوتے ہیں آپ جب اس کو کنیکشن کے دوران یا آپ پیرالل ایکس یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ نے جو اینالاگ ملٹی میٹر جب دیکھتے ہیں تو آپ اس کی نیڈل کے اوپر سے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ نیڈل اور آپ کی آئی کا لیول بالکل پیرالل ہونا چاہیے, وہ بالکل پوائنٹ کے اوپر ہونی چاہیے, لیکن بعض اوقات ایسا اس میں ایرر بھی آ سکتا ہے اس پیرالل ایکس میں. تو ماڈرن ڈیجیٹل ملٹی میٹرز may have an embedded computer which provides a variety of convenience features. اور ماڈرن جو ہے ان کے اندر کمپیوٹر بھی فنکشننگ ہے اس میں, اور اس سے آپ مزید ڈفرینٹ قسم کے ورکس آپ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.